بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ان بے شک، زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ، شیء، شے ہے، عظیم، بڑی، یعنی وہ ایک عظیم حادثہ ہے۔ اس قیامت کے زلزلے سے ڈرو۔ یوم، جس دن، ترونہا، دیکھیں گے اس کو، تذہلو، بھول جائیں گے، کلو مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما، جس کو، ارضعت، دودھ پلایا تھا، وتضع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنا حمل، وتری، اور تو دیکھے گا، ناسا، لوگوں کو، سکارا، مست، وما ہم بسکارا، اور وہ نہیں ہوں گے مست، ولکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، شدید، شدید ہے یا سخت ہے۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا، اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تم کو مست نظر آئیں گے، مگر وہ مست ہوں گے نہیں، بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، علم حیت کے موجودہ نظریے کے مطابق ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ سورج سے زمین کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، اور زمین سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک چکر ختم کرتی ہے اسے ہم 1 سال کا عرصہ کہتے ہیں۔ اس حساب سے ہماری زمین سورج کے گرد 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ تو صرف ہماری زمین ہی محو گردش نہیں ہے، بلکہ تمام سیارے اسی طرح گردش میں مصروف ہیں۔ ان سب کے مدار علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان سیاروں میں کشش ہے، جاذبیت ہے، جس کی وجہ سے ان میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ سب کام اللہ کے کنٹرول اور اس کی تدبیر کے تحت ہو رہے ہیں۔ ہر سیارہ اور ہر شے اللہ کے مقرر کردہ قوانین کی اس شدت سے پابند ہے کہ ان کی رفتار جتنی بھی ہے، یعنی جس رفتار سے بھی وہ چل رہے ہیں، ان میں نہ ہی ٹکراؤ ہے، اور وہ ایسے امور ہیں جنہیں ہر انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہے، ان کی شہادت دے رہا ہے۔ تو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی سورج الٹی چال چلنے لگے گا، جسے ہم موجودہ نظریے کے مطابق یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین الٹی چال چلنے لگے گی، اور بعض سیاروں کی الٹی چال چلنے کا نظریہ جو ہے وہ سائنسدانوں کے ہاں بڑا معروف بھی ہے۔ تو پھر کچھ مدت بعد سیدھی چال چلنے لگیں گے یہ سیارے، اور ان سیاروں کو خمسہ متحرہ کہتے ہیں۔ الٹی چال چلنے پھر سیدھی چال پر رواں ہونے کی تصدیق قرآن پاک کی آیت سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، 30ویں پارے میں۔ میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھی چال چلتے چلتے یکدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی جو سیدھی چال چلتے تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی بھی جو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب پھر جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ کسی ایک سیارے سے یہ جو کشش ہے جذب کرنے کی، یا جو کشش ثقل ہے، اس کو سلب کر لے گا، اور ہماری زمین کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا کر پاش ہو جائے گی۔ اور اب آپ اندازہ فرماؤ کہ اگر 2 ریل گاڑیاں یا تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرائیں تو کیا حشر ہوتا ہے۔ اور جب ہماری زمین جو 66,600 میل فی گھنٹے کی تیز رفتاری سے گردش کر رہی ہے، تو کم و بیش اسی رفتار والے سیارے سے ٹکرائے گی تو کیا حشر برپا ہوگا۔ تو یہی منظر ان 2 آیات میں پیش کیا گیا ہے کہ اس دھماکے کی دہشت سے ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ یوں حواس کھو دیں گے جیسے کوئی نشہ آور چیز پی رکھی ہے۔ اس منظر کی ہولناکی کو دوسری آیات میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت زمین کو ریزہ ریزہ پاش کر دیا جائے گا، زمین اپنے خزانے جیسے تیل، گیسیں، معدنیات وغیرہ اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور لوگ یوں بدحواس ایک دوسرے سے گرتے پڑتے ہوں گے جیسے روشنی کے گرد پتنگے گرے پڑے ہوتے ہیں۔
تو غرض قیامت کے واقع ہونے پر دہشت اور ہولناکی کے منظر کو قرآن میں اور بھی بہت سے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے۔ قیامت کا دن دراصل ایک لمبے دور کا نام ہے، اور قرآن اس دن کی مدت جو ہمارے موجودہ حساب کے مطابق ہے وہ 50,000 سال بتاتا ہے۔ اس طویل عرصے میں کئی اوقات ایسے آئیں گے جن کی دہشت اور ہولناکی اور گھبراہٹ اسی طرح کی ہوگی جیسے حدیث میں جس دہشت اور گھبراہٹ کا ذکر ہے وہ یقیناً قیامت کے دن ہونے والا ہے، بلکہ کوئی قیامت کے علاوہ بلکہ کوئی اور ہی وقت ہے، اور اس دہشت اور گھبراہٹ کا سبب جو ہے وہ قیامت کا زلزلہ یا دھماکہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سبب جہنم میں جانے کا خطرہ بھی ہوگا جو اللہ کے ہاں حضوری کے دن لوگوں کے چہروں پر چھایا ہوگا۔ تو اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں، جو ارشاد ہو۔ پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد سے دوزخ جانے والوں کا حصہ نکال لو۔ وہ عرض کریں گے، پروردگار دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں؟ تو راوی جو ہیں، راوی کون؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 9 یعنی 99، یا ایسا وقت سخت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یعنی 1000 میں سے 9 99 99 کتنے نکالوں؟ 9 یا 99، تو یعنی ایسا سخت وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات صحابہ پر بڑی دشوار گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے، چہرے کے رنگ بدل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 تو یاجوج ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ اہل جنت جب ہے پھر تم کو تمام خلقت میں ایسے ہوگے جیسے کسی سفید بیل ہوتا ہے، اس کے پہلو میں ایک کالا بال ہو، یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ تو یہ سن کر خوشی سے ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر پکارا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ لوگوں میں سے من یجادل، جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے معاملے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ویتبع، اور پیروی کرتے ہیں شیطان، ان شیطان کی، مرید سرکش شیطان کی۔ کتبہ، لکھا گیا ہے، علیہ، ان کے اوپر، انہ، کہ وہ، من تولاہ، جس کی دوستی کرے گا وہ، فانہ، تو پس بے شک وہ، یضلہ، وہ گمراہ کرتا ہے اسے، ویہدیہ، اور راہ دکھاتا ہے اسے، الی عذاب السعیر، دوزخ کے آگ کی طرف، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو اسے دوست رکھے گا۔ کس کے بارے میں؟ پیچھے دیکھیں نا ترجمہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم فی ریب، شک میں، من البعث، جی اٹھنے، دوبارہ زندہ ہونے کے شک میں ہو، فإنا، پس بے شک، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر لہو سے، جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر بوٹی سے، مخلقۃ، صورت بنی ہوئی، وغیر مخلقہ، اور بن بنی صورت، لنبین لکم، تاکہ بیان کریں ہم تمہارے لیے، ونقر، اور ٹھہراتے ہیں ہم، فی الارحام، رحموں کے بیچ، ما نشاء، جتنا چاہیں، الی اجل، وقت کی طرف، مسمى، مقرر کیے ہوئے، ثم، پھر نخرجکم، پھر نکالتے ہیں ہم تمہیں، طفلا، بچہ، ثم، پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یتوفی، جن کو قبض کیا جاتا ہے، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یرد، جن کو پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ناکاری کی عمر، خراب عمر کی طرف، لکی لا، تاکہ نہ، یعلم، جانے، من بعد، پیچھے، علم، شیئا، اپنے پیچھے وقت میں کچھ بھی نہ جانتا ہو، وتر الارض، اور دیکھتا ہے تو زمین کو، حامدۃ، خشک دیکھتا ہے، فاذا، پس جس وقت، انزلنا، ہم اتارتے ہیں، علیہ الماء، اس پر پانی، اہتزت، ہلتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، انبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی بارونق چیزیں۔
تو آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں جو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کی دہشت کا ذکر ہے، یہ بطور تمہید ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ان باتوں سے پرہیز کی تلقین کی جائے جو اللہ کے غضب کا معجب بنتی ہے، جیسے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بتوں اللہ تعالیٰ کے جملہ اختیارات، یعنی اللہ کو جتنے اختیارات ہیں ہر اختیار کو اپنے بتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ تو اس آیت میں فی اللہ سے مراد اللہ کی ہستی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کی ہستی کے قائل تھے۔ ٹھیک ہے، مشرکین اللہ کی ہستی کے قائل تھے۔ جھگڑا صرف اس بات کا تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی اختیارات میں شامل ہیں، جبکہ وحی الہی ان کے اس عقیدے کی مکمل تردید کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شیطان سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو بھی شیطان سیرت انسان انہیں کسی شرکیہ فعل یا بدعتی فعل اور عمل کی دعوت دیتا ہے، وہ اسے یوں تسلیم کر لیتے ہیں جیسے پہلے ہی اس کی اتباع کرنے کو تیار بیٹھے ہوں۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص بھی شیطان کی رفاقت کا دم بھرے گا، اس سے دوستی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، وہ اسے ایسا گمراہ کرے گا کہ اسے جہنم میں پہنچا کے ہی دم لے گا۔ پھر ہے کتب علیہ انہ ان تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جو کوئی اس کی رفاقت، اس کی دوستی، اس کی ہمدردی سمیٹے گا، وہ اسے گمراہ کرے گا، اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں کہ فوت کر لیے جاتے ہیں جلدی، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں وہ پھر سے ابھرتی ہے، پھولتی ہے، ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ تو مشرکین مکہ سے اول جھگڑا تو ان کے بتوں کی خدائی کے اختیارات سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا دوسرا جھگڑا یہ تھا کہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اب دلائل دیے جا رہے ہیں جو کیا ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو انسان کا اپنا وجود ہے، یعنی آدم کے پتلے کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی بے جان شے، جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تو جیتا جاگتا انسان بنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اولاد کو پھیلایا۔ اب جو چیزیں یا غذائیں انسان کھاتا ہے وہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ انہی غذاؤں سے کہیں انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں بنتی ہیں، کہیں فضلات، کہیں عضلات، اور پھر اس غذا سے نطفہ بھی بنتا ہے، اور اس نطفے کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ زمین بھی بے جان، یہ غذائیں انسان نے جو استعمال کی وہ بھی بے جان، لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراثیم پیدا کر دیے۔ پھر ان جراثیموں میں کوئی ایک آدھ جرثومہ عورت کے خلیے یعنی بیضہ انڈے سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جیسا اللہ کو منظور ہو۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد بھی حمل قرار نہیں پاتا، حالانکہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے میں پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، پھر ماں کے پیٹ میں تہ در تہ اندھیروں میں انسانوں کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے، جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے، ان میں سے اللہ نے صرف ان مراحل کا ذکر فرمایا جو عام طور پر انسانوں کے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، مگر اس پر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں ہوتا۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سارے اعضاء کے نقوش بننے لگتے ہیں۔ پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں، عضلات بنتے چلے جاتے ہیں، اور مقررہ وقت کے بعد انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ لڑکا بنتا ہے، چاہے تو لڑکی بنتا ہے، اور سارے امور، سارے مراحل اللہ کی زبردست نگرانی میں طے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ پڑا،
پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا، پھر جب اللہ انہی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل، اس کی قوت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن جوانی کے بعد انسان وہی پہلی والی غذائیں بلکہ پہلے سے اچھی غذائیں کھاتا ہے، لیکن اس کی عقل اور قوت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا قد و قامت ایک مقررہ حد تک جا کر رک جاتا ہے، پھر اس میں تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اعضاء میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے، بہکی بہکی بچوں کی طرح باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو کیا یہ شواہد ایسے نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اس کے کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، تو پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دوسری دلیل کیا بیان کی کہ مختلف قسم کے نباتات، اجناس کے بیج زمین میں بکھرے پڑے ہوتے ہیں جنہیں ہواؤں نے یا پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، اسی طرح بے شمار چیزوں کی جڑیں بھی جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی ہیں جن میں نباتاتی زندگی کا کوئی ظہور ہی موجود نہیں ہے، مگر جو ہی ان پر بارش کے چھینٹے پڑے ہر طرف زندگی لہلہانے لگی، ہر مردہ جڑ جو ہے وہ اپنی قبر سے جی اٹھی، ہر بیکار پڑا ہوا بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ مردہ سے زندہ ہونے کا ایسا عمل ہے جسے ہر انسان جو ہے وہ موسم بہار میں یا موسم برسات میں خود مشاہدہ کرتا ہے، اور یہی صورت پھر انسان کے جسم کی ہے جس کا بدن گل سڑ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اٹھنے کا موسم یعنی جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب یہ موسم آئے گا تو ہر انسان اپنے اپنے دفن ہوئے ہوئی جگہ سے زندہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اسے اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ ذالک یہ بأن اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی حق ہے، وانہ اور وہی ہے یحیی الموتى مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے مردہ سے، وانہ اور یہ کہ وہ علی کل شیء قدیر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی دونوں مثالوں سے معلوم کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے کو حتمی اور یقینی قرار دے رہے ہیں، اس کے بعد اس کی یعنی جو اللہ کی یہ بات ہے یہ بالکل سچی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی اپنی ذات جو ہے ایک حقیقت ہے، اس کے وجود، اس کا جو وجود ہے وہ کوئی فرضی وجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا، اور کس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کی ضروریات کو زمین سے وابستہ کیا، وہ اس سے پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے بندے کو آزما کر کہ وہ ان تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت جو ہے آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ یبعث اٹھائے گا، من فی القبور جو بھی قبروں میں ہے ان کو اٹھا دے گا، یعنی مردہ اشیاء سے زندہ اشیاء کو اللہ پیدا کر سکتا ہے تو پھر زندہ اشیاء کو مردہ اشیاء میں تبدیل کرتا ہے اور پھر انہیں کیا کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اس نے ایک مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا، پھر انسان کا نطفہ بے جان اشیاء سے بنتا ہے جس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کا جسم، اس کی غذائیں جن مادوں سے مرکب ہیں وہ ساری بے جان چیزیں، مثلا انسانی جسم، اس کی غذائیں سب کچھ نمکیات، لوہا، چونا، کوئلہ اور چند گیسوں سے ہی مرکب ہے، تو انہیں ہی ترتیب دے کر اللہ نے جیتے جاگتے انسان پیدا کر دیے، پھر مرنے کے بعد یہی انسانی جسم جو ہے یہ مٹی میں مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ انہیں بے جان مادوں سے انسان کو نئے سرے سے وہ پیدا کرے گا۔ پھر آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یُجَادِلُ جو یہ جھگڑتا ہے، جو جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور نہ روشن کتاب کے، بغیر روشن کتاب کے جو جھگڑتا ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے،
تو اب یہاں پر ہر جاندار جیسے کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، یا پھر اجزاء سے مل کر اجزاء بنتے ہیں، یعنی وہ کچھ کھاتا ہے، وہ جسم کا جز بنتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد جو انسان ہے، اگر وہ عقل نہ دی جاتی، اگر اسے عقل نہ دی جاتی تب بھی وہ انسان کی جو پیدائش تھی بیکار تھی، بغیر عقل کے وہ کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں عقل سمائی، اور عقل ہونے کے باوجود بھی ہدایت نہیں لیتا، کتاب منیر یعنی روشن کتاب کو پڑھتا نہیں، علم حاصل کرتا نہیں، اور جھگڑتا ہے اللہ کی ذات کے متعلق، اور کہتا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک ہے۔ کس قدر ناقدرہ، کس قدر ناشکرہ انسان ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا اس جھگڑے سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان اور یقین کے راستے سے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرح ان کو بھی گمراہ کر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے بغض اور اناد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا، اور آخرت کا انجام تو بہرحال ہے ہی شدید تر، جو اسے پہنچ کر رہے گا۔ ثانیہ، موڑنے والا، عطفہ، اپنے شانے کو، لیضل، تاکہ گمراہ کرے، عن سبیلی، راستے سے، اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا، اس کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ونذیقہ، اور چکھائیں گے ہم اسے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں رسوائی ہوگی، قیامت کے دن اسے ہم جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن دلیل کے جھگڑتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کس لیے جھگڑتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں، تو ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب، قیامت کے دن بھی جہنم میں جلنے کا عذاب پہنچے گا۔ ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے، جو قدمت، آگے بھیجا، یدا کا، تیرے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، لیس بظلام للعبید، نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور یہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص دراصل 3 جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے جہالت، تعصب، ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کیا، جبکہ اس کے پاس نہ کوئی تجرباتی دلیل تھی، نہ عقلی دلیل تھی، نہ نقلی دلیل تھی، صرف تکبر تھا۔ اور تیسرا، اور لوگوں کو بھی راہ حق سے وہ دور رکھنے کا سبب بنا۔ ٹھیک ہے، اور اب عذاب شدید سے بہتر واضح طور پر بتلا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہی بھیجے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ کسی کو خواہ مخواہ عذاب دینے کا شوق نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو بندگی کرتا ہے اللہ کی، عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِن، پس اگر، أَصَابَهُ، پہنچے اسے، خَيْرٌ، بھلائی، اطْمَأَنَّ، آرام پکڑے، بِهِ، اس کے ساتھ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے اسے، فتنہ، کوئی فتنہ، انقلب، پلٹ جائے، عَلَى وَجْهِهِ، اپنے منہ پر، خسر الدنیا، خسارہ ہے دنیا کا، والآخرہ، اور آخرت کا، یعنی دنیا میں بھی اس نے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ ذالک، یہ ہیں، هو الخسران، یہ 2 خسارے، مبین، جو ظاہری ہیں، یہی تو نقصان صریح ہے، کھلا نقصان ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، واقعتاً یہ کھلا نقصان ہے، یعنی کفر اور اسلام کی سرحد پر ہی وہ کھڑا رہتا ہے۔ اب یہاں پر ہے نا کہ وہ جو کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، کنارے پر یعنی کفر اور اسلام کی سرحد پر ہی کھڑا رہتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے، اسی انتظار میں کھڑا ہے کہ اگر اسلام لانے سے کوئی مادی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے تو پورے سے اسلام گوارا ہے، لیکن اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی مشکل یا نقصان نظر آ رہا ہے تو وہ سرحد سے فوراً کفر کی طرف نکل بھاگے، جیسا کہ عموماً منافقوں کا حال ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اصل میں طمع ہوتا ہے دنیاوی فائدوں کا،
وہ جس طرف نظر آئے وہ ادھر ہی لڑک جاتے ہیں. تو ایسے لوگ دینی اور دنیاوی لحاظ سے خسارے میں رہتے ہیں. دینی نقصان تو واضح ہو گیا، اور ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے. اور دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ کافر انہیں اپنا ہمدرد اور ساتھی سمجھتے ہیں، نہ مسلمان. یعنی دونوں طرف سے ان کی جو ساکھ ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو وہی ان کا حال ہوتا ہے. یعنی انہیں عزت کہیں بھی نصیب نہیں ہوتی. یدعو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ اس شے کو جو نہ ضرر دے اسے، وما لا ینفعہ اور نہ اسے فائدہ دے. ذالک هو الضلال البعید اور یہ ہے دور کی گمراہی، پرلے درجے کی گمراہی ہے. اللہ کے سوا وہ انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ دور کی گمراہی ہے. یدعو پکارتا ہے، لمن اس کو جو ضرہ ضرر اس کا، اقرب نزدیک ہے، من نفعہ اس کے نفع سے. لبئس المولا بے شک برا ہے دوست، ولبئس اور بے شک برا ہے عشیر صحبت میں، یعنی ہم صحبت اس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو رفیق ہے وہ بڑا برا ہے. وہ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یعنی والی ہیں یعنی برے والی ہیں اس کے، برے ساتھی ہیں اس کے، برے دوست ہیں اس کے، اور برے ہم نوا ہیں اس کے. یعنی اس قسم کے منافق ہیں کہ جب اسلام میں داخل ہونے میں کوئی مشکل یا مصیبت نظر آتی ہے، کافروں اور مشرکوں کی طرف سے جانے میں کوئی فائدہ نظر آتے ہیں، فوراً اس کنارے سے اتر کر مشرکوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایسے بتوں یا آستانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے اختیار میں دوسروں کو نفع نقصان تو کیا وہ اپنی بھی مدافعت نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگوں کا نقصان تو یقینی ہے کہ انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنا ایمان ضائع کیا، اور جس دنیاوی فائدے کی خاطر انہوں نے یہ گمراہی کی راہ اختیار کی وہ فائدہ غیر یقینی ہے. کبھی وہ توقع پوری ہو بھی جاتی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہو تو بعض اوقات جس فائدے کی خاطر اپنا ایمان انہوں نے بھینٹ چڑھایا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے نا کہ اس کے ساتھی جو ہیں وہ یقیناً برے ہیں. مطلب دو ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جس نے بھی اسے رستے میں ڈالا اس رستے پر، چاہے وہ کوئی انسان ہے یا شیطان، اس کا بدترین ساتھی ہے، برا ساتھی ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان مشرک اور بت پرستوں یہ جو بت پرست ہیں اپنے معبودوں کو بھی جنت میں پڑے دیکھ کر یہ جملہ کہیں گے کہ جن سے ہم نے کئی قسم کی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، یہ تو بہت برے کارساز، بڑے برے ساتھی ثابت ہوئے جو خود جہنم کا ایندھن بن کر ہماری تکلیف میں مزید اضافے کا باعث بن گئے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جنات جنتوں میں تجریب چلتی ہے، من تحتها اس کے نیچے انہار نہریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات لامحدود ہیں، وہ چاہے تو ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ معاوضہ اور بدلہ دے دے، وہ چاہے تو ان کی چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دے. البتہ ایک بات ہے کہ وہ بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، اس سلسلے میں وہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتا بلکہ عدل کے تقاضوں کو محفوظ رکھتا ہے. من جو کوئی کان ہے یا ظن و گمان کرتا، الن یہ کہ ہرگز نہیں، ینصرہ اللہ مدد دے گا اسے اللہ، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، فلیمدد پس چاہیے کہ کھینچ لے جائے، بسبب ایک رسی، الی السماء آسمان کی طرف، ثم پھر یقطع چاہیے کہ کاٹ ڈالے، فلینظر پھر دیکھے، حل کیا یذہب نہ لے جائے گا، کیدہ مکر اس کا، ما یغیظ اس شے کو جو غصہ اسے دلاتی ہے. کیا مطلب؟ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے. تو مراد اس آیت میں ایسا خیال کرنے والوں سے مراد وہی منافق جو کفر اور اسلام کی سرحد پر کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر اللہ کی رضا پر راضی اور شاکر نہیں ہوتا، اور جب اسے کفر اور شرک کی صف میں شامل ہونے میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے
फौरन उधर लुढ़क जाता है और इन्हें हकीर दुनियावी मफादात की खातिर अल्लाह को छोड़कर दूसरे आस्थानों पर चला जाता है, दर दर की खाक छानता है, मगर फिर भी उसे वो मफादात हासिल नहीं होते तो उल्टा अल्लाह और उसकी तकदीर को कोसने लगता है। उसे चाहिए कि वो अल्लाह की तकदीर को बदलने की खातिर अपनी मुकम्मल कोशिश करके देख ले। जो वो कर सकता है वो करे, फिर बताए कि क्या ऐसा करने से वो अल्लाह की तकदीर को बदलने में कामयाब हो गया। तो इस आयत में जो आसमान की तरफ रस्सी ताने और फिर उसे कता करने के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बतौर मुहावरा इस्तेमाल हुए हैं, उनसे लफ्जी माना मुराद नहीं है। और ऐसे अल्फाज तकरीबन हर जुबान में इस्तेमाल होते हैं, जैसे उर्दू जुबान में है ना कि बेशक वो उल्टा सीधा होकर देख ले। उल्टा सीधा होकर यानी ये एक मुहावरा है। तो आगे है ना, अगली आयत देखिए, वकज़ालिका, और इसी तरह अंज़लनाहु, उतारी है हमने, आयातिन, निशानियां, बैयिनात, वाज़े, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह ताला यहदी, हिदायत करता है, मन युरिद, जिसको वो चाहे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो आमनो, ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वस्साबिईन वन्नसारा, और जो बेदीन है, या साबी कहते हैं सितारा परस्त, वन्नसारा, और जो ईसाई हैं, वल मजूस, और मजूसी, वल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग जो मुशरिक हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यफसिलु, फैसला कर देगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शै, हर शय पर, शहीद, बाखबर है, शाहिद है। पिछली आयत में है कि हमने इस तरह इस कुरान को वाज़े आयतों में उतारा है। आयत नंबर 16 में है, अंज़लनाहु आयातिन बैयिनात, हमने कुरान को वाज़े आयतों में उतारा है, जिसे अल्लाह चाहे हिदायत नसीब फरमा दी। यानी अगरचे कुरान में ऐसे बेशुमार वाज़े दलाइल मौजूद हैं, फिर भी इन दलाइल में से हर शख्स को हिदायत नसीब नहीं होती, बल्कि उसे ही नसीहत मिलती है, उसे ही नसीब होती है हिदायत जिसके मुतल्लिक अल्लाह की मर्जी हो। और मशियत इलाही सिर्फ उन्हें नसीब होती है जो खुद अल्लाह की तरफ रुजू करने का इरादा करते हैं। जिद्दी, हट धर्म, तकब्बुर और नाफरमान तरह के लोगों को ना अल्लाह की निस्बत नसीब होती है, ना ही अल्लाह का ये कानून है कि वो जबरन किसी को हिदायत दे दे। फिर अगली आयत में क्या फरमाया, ईमानदार यहूदी, साबी, नसरानी, मजरूसी और मुशरिकीन, इन सब के दरमियान कयामत के दिन खुद अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह हर शय पर गवाह है। यानी किसी भी अल्लाह के रसूल पर वो ईमान लाने वाला है, क्योंकि तमाम अंबिया और रसूल के असूल जो हैं, असूल दीन, वो एक ही रहे हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, हर नबी पर ईमान लाने वाले मुसलमान हुए, और इस्लाम और ईमान का सिर्फ ये फर्क है कि इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिरी आमाल से है, नमाज, रोजा, ज़कात, और ईमान का ताल्लुक दिल से है। अल्लाह और उसके रसूल की जिस कदर अताअत की जाए, ईमान उतना पुख्ता हो जाता है, और जितना ईमान पुख्ता हो जाता है, अताअत की मजीद तौफीक मिल जाती है। तो इस्लाम और ईमान दोनों एक दूसरे से मिले जुले, दोनों एक दूसरे के मुआविन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि साबी कौन है। साबी दरअसल वो सितारा परस्त, सूरज परस्त कौम जिसने अपने माबूदों की हिमायत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, पीछे पढ़ा ना। तो ये लोग अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम का पैरोकार बताते हैं, और बाकी बाद में आने वाले सब अंबिया के मुनकिर हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाला अपने आप को बताते हैं, बाद में जितने अंबिया आए सबके मुनकिर। तो बाद में जो सबा का लफ्ज है, ये दीन में तब्दील करने या आबाई मजहब से रूगर्दानी करने के माना में इस्तेमाल होता है, और ये एक गाली की हैसियत इख्तियार कर गया। तो मुशरिकीन मक्का भी इस्लाम लाने वालों को इसी मोहब्बत से नवाजते थे और कहते थे कि फलां शख्स साबी हो गया। तो सबा से सबा यानी साबी, यानी बेदीन और ला मजहब हो गया।